बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गवादर तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा इलाकों का उन्होंने दौरा किया। वज़ीर आज़म शदीद बारिशों से मुतासरा बेघर अफराद से मिले, फर्दन सबसे मुसाफा किया, बेयारो मददगार मुतासरीन का हौसला बढ़ाया। शहबाज शरीफ ने मुतासरीन के मसाइल सुने और फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने बलोचिस्तान आमद पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ महकमों की जानिब से तबाही और इमदादी कामों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। दौरे के दौरान वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और हक दो तहरीक के सरबरा मौलाना हिदायतुर रहमान भी उनके साथ थे। शहबाज शरीफ ने मुतासरीन और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हलफ उठाने के बाद पहला दौरा गवादर है। बारिशों से बड़ी तबाही हुई है। यकीन दिलाता हूँ कि मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वफाकी हुकूमत सूबाई क़यादत के साथ मिलकर मुतासरीन की बहाली में हर मुमकिन मदद फ्राहम करेगी। यहाँ पर जो 26 फरवरी को जो तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, उसने गवादर और बलूचिस्तान के दूसरे हिस्सों में तबाही मचा दी। बतौर वज़ीर आज़म मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अगर कल मैं हलफ उठाकर यहाँ पर आया हूँ, ना ये कोई आपके ऊपर एहसान है, ना ये कोई दिखावा है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। काबीना में कौन कौन शामिल होगा, ख़जाने की कुंजी किसे मिलेगी, वज़ारत ख़ारजा का महाज कौन संभालेगा, कौन बनेगा वफाकी हुकूमत का तर्जुमान, किसे मिलेगा वज़ारत इत्तलात का कलमदान, क्या एहसन इक़बाल को एक बार फिर से वज़ारत मनसूबा बंदी मिलेगी, क़ात लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और IPP का कौन कौन सा रहनुमा काबीना का हिस्सा होगा। मुमकिना नाम सामने आ गए हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैज सिक्योर्ड 201 वोट्स। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। शहबाज शरीफ की काबीना का कौन कौन हिस्सा बनेगा, मुशावरती अमल तेज हो गया। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना का कलमदान एक बार फिर इसहाक डार को मिलने का इम्कान है। नवाज शरीफ भी इसहाक डार को ही वजीर खजाना बनाने के हक में है। IPP के अलीम खान को अहम वजारत दी जाएगी, वो वजारत दाखिला के ख्वाहिशमंद हैं। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन नई काबीना का हिस्सा होंगे। जनूबी पंजाब से रियाज पीरजादा, अजहर लगारी वजारत के मजबूत उम्मीदवार हैं। नून लीग से सरदार याकूब नासिर, जाम कमाल, KP से अमीर मकाम सरदार यूसुफ वजीर होंगे। खुरम दस्तगीर, अहद चीमा, फवाद हसन फवाद और अनूश रहमान को मुशीर बनाए जाने का इम्कान है। बाप पार्टी के खालिद मक्सी को भी वजारत मिलने का इम्कान है। MQM ने अभी तक काबीना में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर नहीं की। जराये का कहना है वजारत खजाना के लिए मुसद्दिक मलिक और निजी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद औरंगजेब भी मुतबादिल हो सकते हैं। इत्तेहादियों को भी विफाकी काबीना के पहले मरहले में शामिल किया जाएगा। हतमी फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों को इशाइये की दावत। शहबाज शरीफ की जानिब से जुमेरात को तमाम इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइया होगा। अहम खबर आपको दी जा रही है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों को इशाइये की दावत दी गई है। शहबाज शरीफ की जानिब से जुमेरात को तमाम इत्तेहादियों के एजाज़ में अब इशाइया दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हलफ उठाने के बाद अपने ओहदे का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने के बाद तमाम इत्तेहादी जमातों के लिए इशाइया रखा है। जुमेरात को तमाम इत्तेहादियों के एजाज में वज़ीर आज़म की जानिब से इशाइया दिया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खवातीन और अक़लियत की मखसूस नशिस्तें न देने का ये मामला है। सूबाई असम्बली में अपोजिशन की 20 अराकीन के मुकाबले में मखसूस नशिस्तों की तादाद 30 है। JUI को 7, MPAs के बदले 11 नशिस्तें मिल जाएंगी। मुस्लिम लीग नून को 8 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 6 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को एक अक़लियती नशिस्त और एक मखसूस नशिस्त मिलने का इम्कान है, जबकि MKM पाकिस्तान को भी एक मखसूस नशिस्त दी जाएगी। पाकिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए तहनीती पैगामात का सिलसिला जारी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। चीन, तुर्किया और ईरान समेत दीगर ममालिक के रहनुमाओं ने भी शहबाज शरीफ को वज़ीर
वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमेरिका ने नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाएंगे। मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान दुनिया और अमेरिका के मुफाद में है। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात एतमाद पर मबनी है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। मरीम नवाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होना अहम संग मील है। ख़वातीन को सियासत में मुकम्मल एक्टिव देखना चाहते हैं। सदारती इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई के दरमियान 1-to-1 मुकाबला होगा। उम्मीदवार अपने कागजात कल तक वापस ले सकेंगे। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 8 मार्च को तलब किया गया है। असम्बली इजलास में नौमुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। असम्बली के इफ्तिताही इजलास में रह जाने वाले अरकान हलफ उठाकर सदारती उम्मीदवार को वोट दे सकेंगे और मखसूस नशिस्तें ना दी गईं तो सड़कों पर निकलेंगे। असद कैसर ने एहतजाज की धमकी दे दी है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हम अपना हक छीन कर लेंगे। नवाज शरीफ का नारा वोट को इज्जत दो का था, वो कहाँ गया? वोट की जितनी बेइज्जती नवाज शरीफ ने की तारीख में कभी किसी ने नहीं की। शहबाज शरीफ जाली वजीर आजम हैं, उनको नहीं मानते। कौम के लिए अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। वो असेंबली में बैठे ना। अब हमारी जंग सिर्फ अपनी सियासत के लिए नहीं है, हमारी जंग इस कौम के लिए है, उस कौम की हुकूक के लिए है, उस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी के लिए है। नवाज शरीफ का जो खुद ये नारा था कि ऊँट को इज्जत दो, वो नवाज शरीफ ने जो जितना ऊँट को भी इज्जत किया, शायद तारीख में इतना ऊँट की बेइज्जती नहीं हुई जो नवाज शरीफ ने किया है। एक जाली वज़ीर आज़म किस तरह इस मुल्क को इस मसाइल से निकाल सकते हैं? हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। इंशाअल्लाह इसके बाद हम सड़कों पे निकलेंगे अपनी मुतालिबात के लिए तमाम सूबों से, और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं। ये हमारा हक है, हम अपना हक छीन के लेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास हुआ। वज़ीर आला ने 1 लाख घरों की तामीर के लिए जामे प्लान तलब कर लिया है। पंजाब के हर ज़िले में कम आमदन लोगों के लिए 3000 से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत कर दी है। डाउन पेमेंट और माहाना किस्त भी कम से कम रखने की हिदायत की गई है। मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब में कम आमदन वाले बेघर अफराद को बने बनाए घर दिए जाएंगे। गरीब के लिए छत मुहैया करना हमारा मंशूर है, वादा जरूर पूरा करेंगे। बने बनाए घरों की तामीर में तामीराती मयार और पायदारी को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत। अभी आपको खबर दें, IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए हुकूमत का नया प्लान। सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम लाने की तजवीज़। वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक 1 जुलाई से नई रज़ाकाराना पेंशन स्कीम लाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। अहम खबर है ये, IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए हुकूमत का नया प्लान सामने आया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम लाने की तजवीज़ दे दी गई है और वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक 1 जुलाई से नई रज़ाकाराना पेंशन स्कीम लाने की तैयारी की जा रही है। 1 जुलाई से ये नई पेंशन स्कीम लाई जाएगी और वजारत ख़जाना की जानिब से ये खबर दी जा रही है IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए हुकूमत का नया प्लान सामने आ गया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम लाने की तजवीज़ दी जा रही है। 1 जुलाई से नई रज़ाकाराना पेंशन स्कीम लाने की तैयारी की जा रही है और सरकारी और निजी शोबे दोनों में नई स्कीम का इत्तलाक करने की तजवीज़ भी दी जा रही है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इस वक्त खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं। आप मुझे कोई भी मैसेज कर सकता है, कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, कोई भी अपना इशू एड्रेस कर सकता है। आपकी कोई सजेशन है, कोई कंसर्न है, कोई चीज़ जो आप समझते हैं कि होनी ज़रूरी है, मैं आप सबके लिए अवेलेबल हूँ। मेरा कोई ये नहीं होगा कि ये चेयरमैन है तो इसको मिल नहीं सकते। इसको मेरा शुरू के थोड़े से दिन में प्रॉब्लम था बिकॉज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा थी। अभी भी अगर हुई आप लोगों को मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे और मैं जहाँ पे भी जिस जगह पे भी बैठा हूँगा आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। अगर किसी ने मिलना है, कोई चीज़ करनी है, मैं डेफिनेटली आप सबके लिए अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। अभी क्रिकेट के लिए हमारा बहुत सालों से क्रिकेट एकेडमी का इशू चल रहा था, जो आपकी लाहौर वाली है, उसको हमने फिक्स किया है। गुजरांवाला और फैसलाबाद के क्रिकेट स्टेडियम हमने टेक ओवर किए हैं अभी नए। पिंडी, लाहौर और कराची के स्टेडियम्स की रीवैम्पिंग
اگلے سال کی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے انشاءاللہ کوشش کریں گے مکمل کر لیں. 2 ہائی پرفارمنس سینٹر جو ہیں فیصل آباد اور سیالکوٹ کے وہ ہم نے ٹیک اوور کیے ہیں. کوچنگ سٹاف سب کی بات چیت چل رہی ہے 2-3 جگہ پہ. کوشش میری پوری ہوگی کہ بیسٹ کوچنگ سٹاف آپ کو اویلیبل کر سکیں. پی سی بی نے ان کو میں نے تھوڑی سی ڈائریکشن چینج کی ہے. پی سی بی نے ایسے بھی پے نہیں کرنے کہ میرے پاس پی سی بی میں اتنے بیلنس چھوڑ گیا ہوں کہ میں اتنے ارب روپیہ پی سی بی میں چھوڑ گیا ہوں. پی سی بی کے جتنے پیسے ہیں یہ آپ پہ لگیں یا نچلے گراس روٹ. ویلکم بیک ناظرین. خبر دیں آپ کو کراچی سے. کراچی کے ایم جناح روڈ پر اقبال مارکیٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. مارکیٹ میں فوم، ریگزین اور دیگر اشیاء کی دکانیں تھیں. فائر بریگیڈ حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی آتش زدگی قرار دیا تھا. تفصیلات کے لیے کراچی سے عبدالولی کی رپورٹ. کراچی کی مصروف ترین ایم جناح روڈ پر واقع پلازا کے نیچے مارکیٹ کی دکانوں میں آگ لگ گئی. آگ پر قابو پانے کے لیے شہر بھر سے فائر ٹینڈرز کو طلب کر لیا گیا. آگ شدید نوعیت کی ہونے کی وجہ سے اسے تیسرے درجے کی آتش زدگی قرار دیا گیا. مجموعی طور پر 7 دکانیں متاثر ہوئیں. 4 کو جزوی نقصان پہنچا. خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. 2 دکانوں میں آگ تھی جس کو مکمل طور پہ بجھا دیا ہے. ابھی سرچی کا عمل چل رہا ہے. کہیں اور دکان میں آگ تو نہیں ہے. ریسکیو کارروائی کے دوران عمارت کے مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا، جبکہ عمارت میں دھواں بھر جانے کی وجہ سے فائر فائٹرز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ فوم کی آگ تھی جس میں اسموک بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں ایس سی بی اے کے بغیر اسکوبا جو سیلف کنٹینٹ اسکوبا جو بریتھنگ ایپریٹس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے تھے، تو ہماری ٹیمیں اس کے ساتھ گئی اور آگ پہ قابو پا لیا گیا ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ آگ کی شدت کافی زیادہ تھی. نہیں وہ چھوٹی سی خشک موسم میں تھوڑی سی آگ لگ جاتی ہے. ایک دکان میں آگ لگی ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا. عمارت کے اندر آگ بجھانے کے آلات اور ہنگامی اخراج کے راستے موجود نہیں تھے. آگ ممکنہ طور پر شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی، جسے مکمل طور پر بجھا دیا گیا ہے. کیمرامین منظور حسین کے ساتھ عبدالولی، نیوز کراچی. اور ادھر لاہور میں پولیس عوام کو تحفظ دینے میں ناکام ہے. شہر میں اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. راج گڑھ میں اسٹریٹ کرائم کی انوکھی واردات سامنے آئی ہے. 2 موٹر سائیکل سوار روڈ پر سڑک پر چہل قدمی کرتے ہوئے شہریوں کو لوٹتے رہے. پولیس اس بارے میں کیا کر رہی ہے، ڈیٹیلز لیتے ہیں. لاہور سے ہمارے نمائندے شاہد حنیف ہمارے ساتھ ہیں. شاہد بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ 2 نامعلوم موٹر سائیکل نے بڑے پرتماد طریقے سے شہریوں کو لوٹا ہے. ایک سے موبائل فون چھینا، پھر دوسرے سے چھینا، پھر تیسرے راہگیر کو روک کے اس سے موبائل فون پر نقدی چھینی ہے. اس کے بعد پیدل چلتے ہوئے آگے گئے اور خواتین کو لوٹ کر موقع سے فرار ہو گئے ہیں. بڑے پرتماد طریقے سے واردات کی گئی. ملزمان جو ہے پولیس کی پہنچ سے بہت دور ہیں. پولیس جو ان کو پکڑنے کا سوچ نہیں سکتی، اور جتنے جو ہے کانفیڈنس انہوں نے واردات کی ہے، اس سے پہلے اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. تو ساندہ تھانے میں جو ایسی FIR درج ہو چکی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا شاہد. فروری میں ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 20% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے مطابق 23 فروری کے 1.18 ارب ڈالر کے مقابلے میں 24 فروری میں ٹیکسٹائل کی برآمدات 1.41 ارب ڈالر رہیں. یہ 2023 اور 2024 کی ریشو آپ کو بتائی جا رہی ہے. رواں مالی سال 8 ماہ میں ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 1% کمی ہوئی ہے. اس بارے میں ڈیٹیلز دیتے ہیں. کراچی سے ہمارے نمائندے کاشف منیر ہمارے ساتھ ہیں. کاشف بتائیے گا. دیکھیں جی، یہ جو فروری میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے اس میں جو ہے وہ 20% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. فروری 2023 کے مقابلے میں اگر 24 کی صورتحال بتائی جائے تو 1.8 ارب ڈالر کے مقابلے میں 1.41 ارب ڈالر رہی ہے. اور پاکستان ٹیکسٹائل مینوفیکچر ایسوسی ایشن نے جو ہے وہ اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں. رواں مالی سال کے جو 8 ماہ ہیں اس میں جو ٹیکسٹائل کی برآمدات میں جو اوور آل صورتحال ہے اس میں 1% کمی ہوئی ہے. گزشتہ مالی سال کے 8 ماہ میں جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ تھی وہ 11.22 ارب ڈالر تھی، جبکہ رواں مالی سال میں یہ 11.15 کروڑ ڈالر رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کاشف. رمضان کی آمد سے پہلے ہی ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان سر اٹھانے لگا ہے. کھجوریں، بیسن سمیت اشیاء خوردونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. مختلف شہروں میں مہنگائی کی اس وقت کیا صورتحال ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے. مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ ہوں گے. پشاور سے جمیل خان، کراچی سے سمیہ خورشید، ملتان سے وجیہہ واحد اور اسلام آباد سے آمنہ جنجوا ہمارے ساتھ ہوں گی. سب سے پہلے ہم خیبر پختونخوا کا رخ کرتے ہیں. وہاں سے ہمارے نمائندے جمیل خان ہمارے ساتھ ہیں. جمیل بتائیے گا مہنگائی کی کیا ریشو ہے اس وقت پشاور کے اندر؟
اور ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے جو اعلانات کیے گئے تھے کہ عوام کو ریلیف دی جائے گی، ایک ہی اجلاس بھی منعقد نہ ہو سکا خیبر پختونخوا میں۔ اس وقت پشاور کی مختلف مارکیٹوں میں دال چنا 320، دال ماش 540، لوبیا 470، بیسن 300 روپے، کھجور 500 سے لے کر 1200 تک روپے مختلف اقسام جو ہے اس کے، اور چینی 150 روپے فی کلو ہے۔ اس کے علاوہ جو آٹے کا تیلا ہے 20 کلو کا، وہ 2850 سے 2900 پہ مل رہا ہے۔ شیری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی حکومت نے کیا ریلیف دینا ہے، حکومت تو اپنی عیاشیوں میں لگی ہوئی ہے، جو فنڈز آ رہے ہیں وہ حکومت اپنے لیے استعمال کر رہی ہے، عام آدمی کو ریلیف تو کسی صورت نہیں مل رہا۔ بالکل، شہری یہی کہتے ہیں کہ حکومت سے توقع نہیں ہے، کیونکہ صرف اعلانات ہی کیے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے، اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں تقریباً گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 20 سے 80 روپے مختلف آئٹمز فی کلو اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ساتھ ساتھ خصوصی طور پر کھجور جو ہے یہ 100 سے لے کے 180 200 روپے فی کلو تک اس میں اضافہ سامنے آیا ہے، اور شہری مطالبہ کرتے ہیں ریلیف کا۔ جی ٹھیک ہے جمیل، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، کراچی کا رخ کریں گے۔ کراچی سے سمیہ خورشید ہمارے ساتھ ہیں۔ سمیہ، آپ کیا بتائیں گی ہمیں؟ رمضان کی آمد ہے اور بازاروں میں رمضان کی خریداری کے لیے رش لگ گیا ہے، اشیاء خورنوش خرید رہے ہیں شہری اپنی استطاعت کے مطابق۔ میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں، رمضان کی تیاری کرنے نکلی ہیں۔ بیسن، دالیں، چنا اور سوئیاں یہ لازمی جز ہوتے ہیں رمضان کی تیاری کے لیے، کیونکہ پکوڑے اور چنے تو کھائے ہی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چکن جو سستا گوشت سمجھا جاتا ہے وہ بھی خریدی جاتی ہے، جس کے سالن وغیرہ بنایا جاتا ہے۔ آپ نے ابھی رمضان کی تیاری کے لیے کیا خریدا؟ ابھی کچھ نہیں خریدا، صرف بیسن لیا ہے۔ بیسن بھی ماشاءاللہ مہنگا ہے۔ کتنے کا لیا؟ میں نے لیا ہے 550 روپے کا 2 کلو، 600 روپے مانگ رہا تھا۔ چکن وہی ہو رہی نا 700 روپے۔ اسی طرح چنے کی دال جو رمضان میں زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کی قیمت بھی 280 روپے کلو ہے۔ مونگ کی چھلکوں والی دال کا رمضان میں استعمال بڑھ جاتا ہے پکوڑے اور بڑیوں وغیرہ کے لیے، تو وہ بھی 280 روپے کلو میں مل رہی ہے۔ اور اگر ہم سوئیوں کی بات کریں تو جو سوئیاں پچھلے سال 100 روپے کلو تھیں، وہی سوئیاں اب جو ہے 300 روپے کلو میں مل رہی ہیں۔ یہ وہ لازمی جز ہیں جو سحری اور افطاری میں کام آتے ہیں، جن کی قیمتیں جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس وقت شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ رمضان میں سحری افطاری اللہ ہی کرائے گا، کیونکہ قیمتیں جس قدر زیادہ ہو گئی تو برکت والے مہینے میں اللہ ہی اب برکت ڈالے گا۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ سمیہ، ملتان کا رخ کریں گے، وجیہہ واحد وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں۔ وجیہہ، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی مہنگائی کا جین جو ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ اس وقت میں ملتان کی کیوٹیلیٹی اسٹور پر موجود ہوں، جہاں پر اگر اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت 1 کلو کھجور جو ہے وہ 600 روپے میں جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے، جبکہ 1 لیٹر دودھ کا پیکٹ جو ہے وہ 250 روپے، جبکہ 1 درجن انڈے جو ہے وہ 300 روپے جو ہے فی درجن میں فروخت ہو رہے ہیں۔ جبکہ اگر گوشت کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو گوشت کی قیمتیں جو ہے اس وقت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ چکن جو ہے وہ 570 روپے، جبکہ مٹن جو ہے وہ 1600 اور بیف جو ہے وہ 700 روپے فی کلو میں جو ہے وہ فروخت ہو رہے ہیں۔ جبکہ یہاں پر مجھے تو ہماری شہریوں سے بھی بات ہوئی، جن کا کہنا ہے، جن کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ حکومت جو اس بات پر توجہ دے اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کریں۔ جی وجیہہ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ اسلام آباد سے آمنہ جنجوعہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آمنہ، آپ بتائیے گا، اس وقت اسلام آباد میں رمضان کی آمد ہے، مہنگائی کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، ہمیشہ کی طرح رمضان قریب آتے ہی اشیاء خرد و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ خاص طور پر اگر فروٹس کی بات کی جائے تو لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پھلوں کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ گئی تھی، عام آدمی کی پہنچ سے پھل جو ہے وہ دور ہو گئے تھے۔ اس بار بھی جو ہے وہ رمضان جب جو قریب آ رہا ہے پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج اگر سیب کی قیمت کی بات کی جائے تو سیب جو ہے وہ 200 سے 450 کلو گرام میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کیلے جو ہے وہ 200 سے 400 جو ہے وہ درجن فی درجن جو ہے وہ فروخت ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو باقی پھل ہے وہ بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے جو رمضان قریب آتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کھجور کی اگر خاص طور پر بات کی جائے تو کھجور جو زیادہ استعمال کی جاتی ہے رمضان میں، تو کھجور جو ہے وہ آج 500 سے 750 روپے کلو جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اشیاء کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ چکن، گوشت، یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ ان کی قیمتیں بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے رمضان سستے بازار بھی لگائے جاتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اب ہمیں انہی سستے بازاروں کی جو ہے وہ ایک امید ہے کہ شاید وہاں پر جو وہ شہر نوش کی قیمتیں اور پھلوں کی قیمتیں جو ہے وہ کم ہوں اور وہاں سے ہم خرید سکیں۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ تھے، پشاور سے جمیل خان، کراچی سے سمیہ خورشید، ملتان سے وجیہہ واحد اور اسلام آباد سے آمنہ جنجوعہ۔ آپ سب کا تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔
کہ اب ان کو مزید موقع نہ دیا جائے کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے نام پہ ایک نئی مہم جوئی کریں، کیونکہ یہ اب عادی ہو چکے ہیں۔ جب تک ان کو روکا نہ جائے اور الیکشن کمیشن اس میں مداخلت کرے، جب تک الیکشن کمیشن اور پاکستان کے قوانین کے مطابق اور پاکستان تحریک انصاف کے آئین کے مطابق نئے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے، جب تک ان کو ریسٹرین کیا جائے، ان کو روکا جائے کہ یہ مزید ایسی حرکت نہ کرے۔ اور ہم نے پہلی دفعہ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ لکھ کے دیا ہے، ہم نے وے فارورڈ دیا ہے کہ آگے جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں وہ ایک وکیل نامزد کریں، ہم ایک وکیل نامزد کرتے ہیں، ہم ایک بات چیت کا عمل شروع کرتے ہیں، اس میں انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے تمام معاملات طے کریں گے کہ الیکشن کمیشن کیسے بنے گا، کون ہوں گے اس میں، پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں، جو ووٹر لسٹ ہے اس کی تصدیق کیسے ہوگی، اور پھر پولیٹیکل جو الیکشنز ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور نیچے یو سی، تحصیل، ڈسٹرکٹ، صوبائی اور قومی سطح پہ قیادت کا انتخاب کیسے کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو کلچر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، یہ جو گالی گلوچ کا کلچر ہے، یہ جو ہمارے موریلٹی، ہماری ایک پوری نسل کی موریلٹی کو ڈیمیج کیا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جو کچھ ہوا، میں بھی پشتون ہوں، میرا سر بھی جھک گیا، ہم تو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنے والے تھے، ہمارے اقدار تو وہ تھے، آج انہوں نے گالی گلوچ کے کلچر کے ذریعے پاکستان کی یوتھ کا اقدار گرا دیے، ڈیمیج کیا ہے۔ اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اہم اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ اجلاس چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت ہوگا۔ کمیشن کے چاروں ممبران اور سیکرٹری الیکشن کمیشن شرکت کریں گے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات ہمارے نمائندے جاوید نور سے ہم لیتے ہیں۔ جاوید، اس اجلاس کے بارے میں مزید اپڈیٹ لینے کی ہم کوشش کریں، اہم خبر ہے، اس خبر کی ڈیٹیلز آپ کو دیں۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا یہ معاملہ ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اہم اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ اجلاس چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت ہوگا۔ کمیشن کے چاروں ممبران اور سیکرٹری الیکشن کمیشن شرکت کریں گے اجلاس میں۔ ویلکم بیک ناظرین، تازہ ترین برفباری کے اسپیل کے بعد اسکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن ویز کی صفائی کو مکمل کر لیا گیا ہے، جس کے بعد اب اسکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ فلائٹ آپریشنز کے لیے دستیاب ہے۔ تازہ ترین برفباری کے بعد اب اسپیل جو گزرا ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسکردو کے جو رن ویز ہیں ان کی صفائی مکمل کی جا چکی ہے اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسکردو کو فلائٹ آپریشن کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔